دو چیزیں جو ہیں، دو سٹوریز جو ہیں وہ بہت لوگوں کو تجسس کا باعث بن رہی ہیں. لوگوں کو ان کے متعلق پتہ نہیں چل رہا. ایک تو جو واشنگٹن ڈی سی کے اوپر ایئر کریش ہوا اور ایک ہیلی کاپٹر، ملٹری ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس کا ٹکر ہو گئی اور وہ کریش کر گئے، جس میں 64 ایک اور 3 ایک یعنی اتنے لوگوں کی ہلاکت ہو گئی اس میں. تو لوگ کافی پریشان ہیں اس کے متعلق. اور پھر آج ایک نئی خبر آ گئی کہ فیلاڈیلفیا میں ایک جیٹ جو ہے، لیئر جیٹ، وہ گر کر تباہ ہو گیا. ایئر ایمبولنس کے طور پہ کام کر رہا تھا. اس میں 6 افراد تھے، سب کے سب جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے اور وہ بالکل شہر کے اندر گرا. لیکن یہ دو مختلف واقعات ہیں. یہ دوسرا واقعہ جو ہے اس میں زیادہ تر لگتا ہے کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس ہے یا اور چیزیں ہیں، اس میں وہ زیادہ چیزیں شامل ہیں. اور جو پہلا واقعہ ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی نیگلیجنس بھی ہے. اس کے اندر کہیں پہ کسی نے بائی پاس کیا اپنے پروسیجرز وغیرہ کو. اب یہ تو تفصیل سے جب رپورٹ آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ کیا سرائی ضرور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. کیپٹن محسن سید نے ہائیبرڈ ایویئن سے ان کا تعلق ہے. ان کا اپنا فلائنگ سکول ہے، یہ فلائنگ سکھاتے ہیں، انجینئر ہیں بائی پروفیشن. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو بات میں نے تعارف میں نہیں بتائی تھی میں بتا دیتا ہوں. میری زندگی کا سب سے پہلا فلائنگ لیسن جو ہے وہ مجھے کیپٹن محسن سید نے دیا تھا. تو تھینک یو. اور بائی دا وے میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا کہ نالائق تھا؟ صحیح سچ آپ بتا. مطلب فرام سنگل انجن ٹو ٹوین انجن بڑے آرام سے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی کراچی کی فلائٹس ہم نے دیکھی ہیں، تو یو آر اے ویری گڈ پائلٹ. ہاں بالکل. آپ یہ اس طرح ہیلی کاپٹر والے کی طرح تو نہیں اڑایا تھا نا جس نے یہ اپنا اللہ کیونکہ میں نے کبھی وائلیشن نہیں کی ہے اپنی ایئر اسپیس کی. واٹ ریئلی ہیپنڈ آپ کے خیال میں یہاں پہ؟ دیکھیں، یہ بیسکلی دو کوریڈورس ہیں. ایک ان کا جو ایئرپورٹ ہے رونلڈ ریگن ایئرپورٹ، اس کا لینڈنگ کوریڈور ہے، اور ایک اوور دا پوٹومک ریور ہیلی کاپٹر کوریڈور ہے، جس کے اوپر بہت سارے وہ جو سائٹ سینگ ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی فلائی کرتے ہیں، اور ملٹری ہیلی کاپٹرز وہ بھی فلائی کرتے ہیں. تو جہاں پہ وہ رونلڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب آتے ہیں، وہاں پر ان کی لمٹ ہے کہ وہ 200 فٹ سے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہیں سے جہازوں نے گزرنا ہوتا ہے. اور وہ 200 فٹ اگر ہوں گے تو 200 اس جہاں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگر وہ ہیلی کاپٹر 200 فٹ پہ ہوتا تو وہ اس جہاز کے نیچے سے گزرتا اور یہ ایکسیڈنٹ بالکل نہیں ہوتا. سیپریشن 200 کی کافی تھی وہاں پہ؟ 200 کی سپریشن کافی ہے، حالانکہ جو آپ نے تو مجھے کہا ہے کہ منیمم 1000 کی ہونی چاہیے. نہیں، وہ ہم تو 1000 کی رکھتے ہیں جب ہم 15000 فٹ پہ اڑ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت. لیکن جب آپ ایئرپورٹ کے قریب ہوتے ہیں، 1000 فٹ سے نیچے ہوتے ہیں، شارٹ فائنلز پہ، شارٹ فائنلز وغیرہ کے اوپر، تو 500 فٹ از گڈ انف. لیکن ٹاور کنٹرولر نے اس کو پائلٹ کو کہا، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو، کہ آپ کولیجن اوائیڈنس کی اس کے پاس ریڈ لائٹ آن ہو رہی تھی. اس نے کہا آپ کو وہ جہاز نظر آ رہا ہے، تو CRJ 200 نظر آ رہا ہے. وہاں پہ جو اس نے غلطی کی ملٹری ہیلی کاپٹر کے جو پائلٹ، یہ تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ اس نے غلطی کیا. بلیک باکس کا ڈیٹا آئے گا بلیک تو ہم باکس کا ڈیٹا آئے گا، لیکن وہ ڈرفٹ کر رہا تھا 200 فٹ سے 300 فٹ، 300 فٹ سے 400 فٹ پہ گیا. اب وہ ایریا ہے 200 فٹ والا. تو میں ابھی اس کو غلطی کہوں گا کہ اس کا جو پائلٹ فلائنگ تھا، غالباً وہ اسٹوڈنٹ پائلٹ فلائی کر رہا تھا، اس کے بھی گھنٹے کم نہیں تھے، 500 گھنٹے کا پائلٹ تھا جس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور 1000 گھنٹے کا انسٹرکٹر تھا جو کہ ریڈیو کمیونیکیشن کر رہا تھا. اور وہ اس کے اندر اس نے ایک غلط جہاز کے اوپر اس کا لاک آن ہو گیا. ایک جہاز ٹیک آف کر رہا تھا اور ایک جہاز پیچھے آ رہا تھا، اس 5342 کے پیچھے آ رہا تھا. ہو سکتا ہے اس کو وہ نظر آ گیا ہو یا ٹیک آف کرتا ہوا نظر آ گیا ہو، تو جس کی وجہ سے جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے جو فوجی پائلٹ تھے، غلطی ان سے ہوئی. اچھا، میں ناظرین آپ کو بتاؤں، اس میں بڑی سمپل ہے، آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. دو چیزیں، کیونکہ انہوں نے ایک دو ٹرمز یوز کی ہیں، ایک IFR اور ایک VFR. IFR پہ وہ جو کمرشل جہاز ہے وہ اڑ رہا تھا جس نے ILS یعنی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا، رن وے کو لاک کیا تھا، اور آپ سمجھیں کہ وہ آٹو پہ آ رہا تھا. ابھی اس نے غالباً اپنے آٹو پائلٹ کو ڈس انگیج نہیں کیا ہوگا، وہ آٹو پائلٹ پہ ہی چل رہا تھا. اور VFR جو ہیلی کاپٹر والا یوز کر رہا تھا وہ ویژول فلائنگ اپنا کر رہا تھا، یعنی دیکھ کر فلائنگ کر رہا تھا. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، کیا یہ ریگولر چیز ہے، نارمل چیز ہے جو ایک لگا ہوتا ہے ملٹری ہیلی کاپٹرز کے اندر؟ کیا کہتے ہیں جی، ADBS کیا ABDS؟ ADSB. یہ ایک سگنل دے رہا ہوتا ہے دوسرے ایئر کرافٹ کو، یا اس میں ایک ٹرانسپونڈر ہوتا ہے جو دوسروں کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہ قریب ہے. وہ بند کیا ہوا تھا
کیونکہ جب ان کی ایسی فلائٹس ہوتی ہیں جو سیکیورٹی ایشوز کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لا انفورسمنٹ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اپروچ کریں، اور یہ ٹریننگ کا حصہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محسن صاحب، دنیا کے کنجسٹڈ ایئرپورٹ کے اوپر، کنجسٹڈ ترین ایئرپورٹ کے اوپر ٹریننگ کیوں ہو رہی ہے؟ بیسکلی یہ جو جہاز تھا جس کو وہ PAT پاپا الفا ٹینگو کر کے کال کر رہے تھے، پیٹ 25 کر کے کال کر رہے تھے، یہ VIPs کو کیری کرتا ہے، اور VIPs کو کیری کرنے کے لیے کسی وقت رات ہو سکتی ہے، کسی وقت دن ہو سکتا ہے، کبھی وائٹ ہاؤس جانا ہے، کبھی پینٹاگون جانا ہے، اس کی ٹریننگ ہو وہ کوریڈور 4 کے اوپر ٹرین ہو رہا ہے، وہ ٹرین ہو رہا تھا، ایک ملٹری بیس سے دوسرے ملٹری بیس کے اوپر جا رہا تھا، اور اس کا جو ٹریک شو کر رہا ہے کہ وہ اس میں ڈیویشن ہے، لیکن وہ تو جب ہمارے پاس آئے 6 دفعہ اس نے کورس بدلا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کورس بدلنا جو تھا وہ اس نے ٹریننگ کا حصہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے غلطی ہو رہی ہو، وہ ڈرفٹ ہو رہا ہو۔ واٹ اباؤٹ کہ اس وقت ونڈ فیکٹر کتنا ہوگا؟ 15 ناٹس کی ونڈ تھی، ونڈ فیکٹر تھا، اور ونڈ فیکٹر کا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب لوڈ تو نہیں تھا کیونکہ اس ہیلی کاپٹر، اور اس میں نہیں لوڈ بالکل نہیں تھا، بس اس میں 2 پائلٹس تھے اور ایک ان کا وہ ٹیکنیشین تھا، نیویگیٹر یا کوئی بھی ہوگا، ٹیکنیشین تھا جو لوڈنگ جو جہازوں میں مجھے ہیلی کاپٹر سے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ چابی سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ بٹن سے ہوتے ہیں، زیادہ تر جہاز بٹن سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا بارے۔ تو لیکن بیسکلی اس میں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ وہ نائٹ ویژن ڈیوائسز پہ نہ فلائی کر رہے ہوں۔ نائٹ ویژن ڈیوائسز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر زیادہ لائٹ آ جائے اس کے اندر تو وہ ان کو واش آف کر دیتے ہیں، اور بالکل پائلٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی چیز پہ اس کی نظر پڑ رہی ہے۔ تو لیکن جو پائلٹ فلائنگ اور جو پائلٹ مانیٹرنگ ہوتا ہے، تو کم از کم پائلٹ مانیٹرنگ کو نائٹ ویژن ڈیوائسز لگا لینی چاہیے، اوپر کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہیلمٹ کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اوپر کر سکتا ہے، نیچے کر سکتا ہے، لیکن بیسکلی فالٹ جو تھا ملٹری ہیلی کاپٹر۔ تب وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں تو اس ٹائم پہ لائٹس بڑی ہوتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہیومن ایرر ہو اور اس نے غلط لائٹس دیکھ لی ہیں، اس نے غلط جہاز دیکھ لیا اس نے، اور وہ اپنی طرف سے اس جہاز کے پیچھے سے جا رہا تھا، اسی لیے اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ویژول سیپریشن کی اجازت دی جائے، یعنی کہ ریڈار کنٹرولر کے کنٹرول سے اس نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا، آزاد کر لیا، اور اس نے کہا کہ مجھے وہ جہاز نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک اور جہاز کو دیکھ رہا تھا، اور جو جہاز مڑ کے جو رن وے 1 سے اس کو کہا گیا کہ رن وے 33 کے اوپر آؤ، اس نے کیونکہ لیفٹ ہینڈ ٹرن لیا، اور میرا خیال ہے کہ کو پائلٹ واز دا پائلٹ لینڈنگ، اس کو وہ جہاز کے بیلی کے نیچے آ گیا، جس کی وجہ سے یہ جو CRJ 200 تھا ان کو وہ جہاز بالکل ویژولی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ TCAS کے اوپر اس نے بلنک کیا ہو، لیکن جب آپ لینڈنگ پہ فوکس ہوتے ہیں اور ایک رن وے سے چینج کر کے دوسرے رن وے پر آ رہے ہوتے ہیں، تو جو کیپٹن تھا وہ بھی انٹینسلی فوکسڈ ہوتا ہے کہ کو پائلٹ نے کمٹ تو کر لیا کہ میں رن وے 1 چھوڑ کے میں رن وے 33 پر آ رہا ہوں، لیکن ایوری بڈی از واچنگ، اور رن وے 33 تو صرف 5200 ہے، اس پہ بالکل آپ نے تھریشولڈ پہ جہاز اتارنا ہے تاکہ آپ آگے اوور شوٹ نہ کر جائیں، کیونکہ آگے انٹرسیکشن رن وے ہے، اور اس سے آگے جو جہاز جا رہا تھا وہ رن وے 1 پہ تھا، تو یہ دونوں آپس میں رن وے کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر بھی، تو یہ ڈائیگنلی اس کے اکراس آیا، ہاں یہ وہاں سے اس نے ٹرن رائٹ کیا، اس کو ہم ڈاگ لیگ اپروچ کہتے ہیں، وہ رائٹ کیا، اور رائٹ ہونے کے بعد اس نے وہ 33 کا ILS سسٹم کو پر لاک آن کیا، اور وہ بالکل پریسیجن فلائٹ کے اوپر آ رہا تھا CRJ 200۔